طالبان میں پھوٹ خانہ جنگی کا خدشہ، افغان طالبان کی پالیسیاں خطے کے لیے نیا آتش فشاں۔ افغان طالبان کے دہشتگرد تنظیموں سے رابطے اور ان کی سرپرستی نے نہ صرف پاکستان بلکہ پورے خطے کی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکی ہے۔ بعض رپورٹس کے مطابق افغان طالبان میں پھوٹ پڑ گئی ہے۔ موجودہ طالبان قیادت کی بھارت نواز پالیسیوں کو طالبان کی اکثریت نے مسترد کر دیا ہے۔ افغان عوام بھی موجودہ طالبان لیڈرشپ سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ طالبان کی امیر ملا ہیبت اللہ سے اقتدار چھوڑنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ معروف طالبان رہنما سراج الدین حقانی نے بھی طالبان حکومت کی پاکستان مخالف پالیسیوں پر تنقید کی ہے۔ افغان طالبان بھارت کی کٹ پتلی بن چکے ہیں۔ بعض رپورٹس کے مطابق طالبان حکومت کو بھارتی خفیہ ایجنسی را کنٹرول کر رہی ہے اور ان کی دوڑیں دلی سے ہلائی جا رہی ہیں۔ اس بات کا امکان بہت کم ہے افغان طالبان دہشتگرد تنظیموں کے خلاف کارروائی کریں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی اسی خدشے کا اظہار کیا ہے کہ افغان طالبان بھارت کے کہنے پر کسی بھی وقت دوبارہ جارحیت کر سکتے ہیں۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ بھارت طالبان اور دہشتگرد گروپوں کو اپنی پراکسیز کے طور پر استعمال کر رہا ہے اور اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ پاکستان کو غیر مسلح کم کیا جائے۔ پاکستان نے کئی بار افغانستان سے رابطہ کر کے اپنے تحفظات سے آگاہ کیا، ٹی ٹی پی اور بی ایل ایم کے تربیتی کیمپ ختم کرنے کا مطالبہ کیا، لیکن افغان طالبان نے اسے سنجیدگی سے نہیں لیا، الٹا پاکستان پر الزامات لگانے شروع کر دیے۔ دوست ممالک کے ساتھ ساتھ پاکستان کے کئی سیاسی رہنماؤں نے بھی پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی ختم کرانے کے لیے اپنے تعاون کی پیشکش کی ہے۔ تحریک انصاف کے بانی عمران خان نے بھی علیمہ خان کے ذریعے پیغام دیا ہے کہ اگر انہیں پیرول پر رہا کیا جائے تو وہ پاکستان اور افغانستان میں امن قائم کروا سکتے ہیں۔ جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اور افغان طالبان کے درمیان رابطوں کی خبریں ہیں اور مولانا فضل الرحمان کوشش کر رہے ہیں کہ افغان طالبان کو قائل کریں کہ وہ دہشتگرد تنظیموں کی سرپرستی نہ کرے۔ پاکستان کی حالیہ کارروائیاں کسی ملک کے خلاف نہیں بلکہ ان دہشتگرد گروہوں کے خلاف ہیں جو پاکستانی شہریوں پر حملوں میں ملوث پائے گئے۔ طالبان نے ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کرنے کے بجائے جوابی کارروائی کی دھمکی دی۔ اس صورتحال میں قطر اور چین کی سفارتی کوششوں سے عارضی جنگ بندی ممکن ہوئی، لیکن افغان طالبان کے رویے سے لگتا ہے کہ مستقل امن کا امکان فی الحال بہت کم ہے۔ افغانستان کے بدلتے تعلقات میں سب سے نمایاں پہلو بھارت کی دوبارہ افغانستان میں دلچسپی اور اپنے دہشتگرد نیٹ ورکس کو سرگرم کرنا ہے۔ بھارت ہمیشہ سے افغانستان کو وسطی ایشیا تک رسائی کا دروازہ سمجھتا آیا ہے۔ طالبان کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد بھارت نے پہلے خاموشی اختیار کی مگر بعد میں رابطے بڑھانے شروع کر دیے۔ بھارتی حکمت عملی کا بنیادی مقصد پاکستان اور چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو ختم کرنا ہے۔ بھارت سمجھتا ہے کہ اگر وہ کابل کے ساتھ تعلقات بہتر کر لے تو پاکستان پر دو طرفہ دباؤ برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف طالبان حکومت عالمی تنہائی کا شکار ہے اور اسے ایسے ملکوں کی ضرورت ہے جو اسے سیاسی طور پر تسلیم نہ بھی کریں مگر رابطہ رکھیں اور اس کی مدد کریں۔ ایک افسوسناک بات یہ بھی ہے کہ افغان طالبان اپنے مخصوص نظریات پاکستان کے بعض علاقوں میں بھی نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ چینی حکام بھی طالبان کی سرگرمیوں سے پریشان ہیں اور اپنے تحفظات سے آگاہ کر چکے ہیں۔ چین افغانستان میں درجنوں منصوبوں پر کام کر رہا ہے جن کا مستقبل داؤ پر لگ گیا ہے۔ افغان طالبان کی پاکستان مخالف پالیسیوں سے خود اس کے کئی رہنما خوش نہیں، لیکن افغانستان میں موجود انڈین نیٹ ورک افغان طالبان میں فیصلہ سازی میں اثر انداز ہو رہا ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بھارت افغانستان اور روس کے ساتھ مل کر کسی نئے کھیل کے تانے بانے بن رہا ہے۔ روس بھارت اور افغانستان کے بڑھتے روابط کو عالمی تجزیہ کار ایک نئے اسٹریٹجک بلاک کے ابتدائی خد و خال کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ روس چاہتا ہے کہ افغانستان کے راستے وسطی ایشیائی ریاستوں تک اپنا اثر برقرار رکھے، امریکی اثر و نفوذ سے آزاد پالیسی اپنائے۔ بھارت کے ساتھ قریبی تعلق روس کے لیے فائدہ مند ہے۔ پاکستان کے دوست ممالک قطر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے اب تک ایک محتاط اور غیر جانبدارانہ موقف اختیار کیا ہے۔ قطر نے جنگ بندی میں کلیدی کردار ادا کیا
اور زور دیا ہے کہ خطے میں کسی نئی خانہ جنگی سے سب سے زیادہ نقصان افغان عوام کو ہوگا۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے مشترکہ طور پر کہا ہے کہ وہ علاقائی امن کے حامی ہیں اور دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے موقف کو سمجھتے ہیں۔ اسی طرح ایران نے حالیہ کشیدگی پر تحمل کا مشورہ دیتے ہوئے واضح کیا کہ وہ کسی ایسی صورتحال سے گریز چاہتا ہے جو سرحدی شورش میں تبدیل ہو۔ ایران کے لیے سب سے بڑی تشویش یہ ہے کہ افغانستان میں بدامنی کے اثرات اس پر بھی پڑیں گے۔ ترکی بھی چاہتا ہے کہ افغانستان اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہ کرنے دے۔ امریکہ نے پاکستان اور طالبان حکومت کے درمیان جھڑپوں پر عمومی مگر محتاط رد عمل دیا ہے۔ واشنگٹن نے اپنے رد عمل میں کہا کہ افغان سرزمین کو کسی بھی دہشت گرد گروہ کے لیے استعمال نہیں ہونے دینا چاہیے۔ یہ بیان دراصل پاکستان کے موقف کی تائید بھی کرتا ہے، کیونکہ پاکستان مسلسل کہہ رہا ہے کہ افغانستان سے ٹی ٹی پی کے دہشت گرد حملے ہو رہے ہیں۔ امریکہ کے پاس بھی یہ معلومات ہیں کہ افغانستان کے راستے پاکستان میں دہشت گردی کی جا رہی ہے اور افغان طالبان کے بعض گروپ اس میں براہ راست ملوث ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان یہ تنازع اس لیے ہوا کہ پاکستان خطے کو دہشت گرد گروپوں سے محفوظ بنانا چاہتا ہے۔ بھارت طالبان کے ساتھ تعلقات بڑھا کر پاکستان پر دباؤ ڈالنا چاہتا ہے۔ روس وسطی ایشیا میں قدم جمانا چاہتا ہے۔ امریکہ خطے میں اب بھی اپنے اثر و رسوخ کو برقرار رکھنے کی کوشش میں ہے۔ صدر ٹرمپ اپنے کئی بیانات میں افغان طالبان سے بگرام ایئر بیس امریکہ کے حوالے کرنے کا مطالبہ کر چکے ہیں۔ پاکستان اپنی حکمت عملی میں چین کے ساتھ قریبی دفاعی اور اقتصادی تعلقات پر انحصار کر رہا ہے۔ اس صورتحال میں پاکستان کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہ اپنی سلامتی کے خدشات دور کرتے ہوئے خطے میں سفارتی توازن برقرار رکھے۔ افغان طالبان طاقت کے زور پر کابل پر قابض ہوئے اور پورے افغانستان کو اپنی مرضی کے مطابق چلا رہے ہیں۔ افغانستان کے خراب حالات کے باعث افغان مہاجرین بھی واپس جانے کو تیار نہیں۔ دوسری طرف خواتین کے حوالے سے افغان طالبان کی پالیسیاں بھی پوری دنیا کے سامنے ہیں۔ افغان طالبان کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ وہ دہشت گرد تنظیموں کا خاتمہ کریں اور افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔